فائیو سٹار ہوٹل کے مالک نے ایک ویٹر کو پلیٹ ٹوٹنے پر تھپڑ مار دیا۔ ویٹر نے روتے ہوئے کہا، صاحب میری تنخواہ سے کاٹ لینا مگر نکالو مت۔ مالک نے اسے دھکا دیا تو ویٹر کی جیب سے ایک پرانی بلیک اینڈ وائٹ تصویر گری۔ مالک نے وہ تصویر اٹھائی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے تڑپ کر ویٹر کو اٹھایا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ سب لوگ دنگ تھے۔ مالک نے کانپتے ہوئے کہا، یہ تصویر تو میرے کھوئے ہوئے شہر لاہور کی مصروف اور ہنگامہ خیز شاہراہوں کے عین وسط میں ایستادہ دی رائل پیلس ہوٹل اپنی شان و شوکت اور فلک بوس عمارت کی بدولت کسی جدید محل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ دسمبر کی یخ بستہ اور طوفانی رات میں جہاں باہر موسلا دھار بارش نے زندگی کی ہر رمق کو ٹھٹھا کر رکھ دیا تھا، وہیں ہوٹل کے اندر کا ماحول کسی دوسری ہی دنیا کا پتہ دیتا تھا، جہاں موسم کی سختیوں کا گزر ممکن نہ تھا۔ فانوسوں کی زرد اور سفید روشنیوں کا ایک سیلاب تھا جو سنگ مرمر کے فرش پر پڑتے ہی ہزاروں ستاروں کی صورت اختیار کر لیتا تھا۔ دیواروں پر آویزاں قیمتی پینٹنگز اور مخمل کے پردے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہاں قدم رکھنے والا ہر شخص دولت کے دیوتا کا پجاری ہے۔ یہ ہوٹل محض ایک عمارت نہیں تھا بلکہ شہر کے امیر ترین اور با اثر شخص سیٹھ نذیر احمد کی سلطنت کا صدر مقام تھا۔ سیٹھ نذیر، جس کا نام سنتے ہی اچھے اچھے کاروباری حریفوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، ایک ایسا انسان تھا جس نے اپنی زندگی کا آغاز غربت کی کالی اندھیری گلیوں سے کیا تھا، مگر آج وہ جس مقام پر تھا وہاں تک پہنچنے کے لیے اس نے اپنے جذبات، احساسات اور شاید اپنی روح تک کا سودا کر لیا تھا۔ 60 سالہ نذیر احمد اپنے کڑیل جسم اور چہرے پر موجود سختی کے باعث اپنی عمر سے کہیں زیادہ روبدار دکھائی دیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد مہری تھی جو سامنے والے کو منجمد کر دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ اپنی اصول پسندی اور ڈسپلن کے معاملے میں اس قدر سخت گیر تھا کہ ہوٹل کا عملہ اسے انسان کی بجائے چلتی پھرتی مصیبت سمجھتا تھا، مگر اس ظاہری جاہو جلال اور سختی کے پیچھے ایک ایسا ویرانہ چھپا تھا جسے نذیر نے پچھلے 20 سالوں سے اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا۔ یہ دکھ اس کے اکلوتے بیٹے عدنان کا تھا جو 20 سال پہلے ایک ریلوے اسٹیشن کے ہجوم میں اس کی انگلی چھڑا کر کہیں گم ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے نذیر نے دولت تو بے تحاشا کمائی، مگر وہ سکون دوبارہ کبھی نہ پا سکا جو اسے اپنے بیٹے کی توتلی باتوں میں ملتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے اندر کا باپ مر چکا تھا اور اب صرف ایک سخت گیر بزنس مین زندہ تھا جو اپنی فرسٹریشن اور اندرونی خلفشار کو اپنے ماتحتوں پر نکال کر تسکین حاصل کرتا تھا۔ آج کی رات ہوٹل کے لیے بہت خاص تھی کیونکہ آج شہر کے تمام معززین اور غیر ملکی سفیروں کے اعزاز میں ایک بہت بڑی ڈنر پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا اور نذیر احمد خود ہر چیز کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس کی عقابی نگاہیں حال کے کونے کونے کا جائزہ لے رہی تھیں اور عملے کے لوگ خوف کے مارے لرز رہے تھے کہ کہیں کوئی چھوٹی سی غلطی سیٹھ صاحب کے غضب کا نشانہ نہ بنا دے۔ دوسری طرف اسی ہوٹل کے وسیع و عریض کچن کے پچھلے حصے میں موجود چھوٹے سے پینٹری روم میں 25 سالہ عدنان اپنی میلی اور پسینے سے شرابور شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا۔ عدنان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی اور بھوک کا سایہ تھا۔
اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور مسلسل فاقوں اور سخت محنت نے اس کی جوانی کو وقت سے پہلے ہی مرجھا دیا تھا۔ عدنان اس ہوٹل میں بطور ویٹر بھرتی ہوا تھا اور اسے یہاں کام کرتے ہوئے ابھی بمشکل 1 ہفتہ ہی ہوا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے ان راستوں سے ناواقف تھا جو اسے یہاں تک لائے تھے۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ ایک یتیم خانے میں پلا بڑا ہے اور اس کے پاس اپنے ماضی کے نام پر سوائے دھندلی یادوں اور ایک پرانی تصویر کے کچھ نہیں تھا۔ وہ تصویر جو اس کی جان تھی اور جسے وہ ہر وقت اپنے سینے سے لگا کر رکھتا تھا۔ عدنان نے ایک گہری سانس لی اور اپنی جیب کو ٹٹولا جہاں وہ تصویر محفوظ تھی۔ یہ تصویر ہی اس کے جینے کا سہارا تھی۔ جب بھی دنیا کی ٹھوکریں اسے مایوس کرتیں، وہ تنہائی میں اس تصویر کو دیکھ کر خود کو دلاسا دیتا کہ شاید کہیں کوئی ہے جو اس کا اپنا ہے۔ عدنان کی زندگی دکھوں کی ایک طویل داستان تھی۔ یتیم خانے سے نکلنے کے بعد اس نے فٹ پاتھوں پر راتیں گزاریں، کبھی مزدوری کی تو کبھی ہوٹلوں میں برتن دھوئے، لیکن غربت کا عفریت ہمیشہ اس کے تعاقب میں رہا۔ آج بھی اس کی حالت کچھ مختلف نہیں تھی۔ اس کے مکان کا مالک اسے کرایہ نہ دینے پر دھمکی دے چکا تھا، اور اگر اس نوکری سے اسے تنخواہ نہ ملی تو وہ دوبارہ سڑک پر آنے والا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی بیماری اور بخار کے باوجود ڈیوٹی پر موجود تھا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا اور ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لیکن وہ جانتا تھا کہ سیٹھ نذیر کے ہوٹل میں بیماری کی چھٹی کا مطلب نوکری سے ہاتھ دھونا ہے۔ کچن میں برتنوں کے ٹکرانے کی آوازیں اور شیف کے چلانے کی آوازیں ایک عجیب شور برپا کیے ہوئے تھی۔ اوئے عدنان، جلدی کرو، مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں اور تم ابھی تک یونیفارم ہی سیدھی کر رہے ہو۔ ہیڈ ویٹر حفیظ کی کرخت آواز نے عدنان کو چونکا دیا۔ اس نے جلدی سے اپنی ٹائی درست کی اور جی سر، جی سر کہتا ہوا باہر کی طرف بھاگا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اور ایئر کنڈیشنز کی کولنگ نے اس کے بخار میں مزید اضافہ کر دیا، لیکن اس نے دانت بھینچ کر خود کو سنبھالا۔ آج اسے وی آئی پی سیکشن میں ڈیوٹی دی گئی تھی، جہاں خود سیٹھ نذیر اور ان کے خاص مہمان بیٹھنے والے تھے۔ یہ اعزاز کی بات بھی تھی اور خطرے کی گھنٹی بھی، کیونکہ سیٹھ نذیر کی میز پر سروس کرنے کا مطلب تھا کہ غلطی کی گنجائش 0% ہے۔ ادھر نذیر احمد اپنی مہنگی اطالوی سوٹ میں ملبوس ہال کے وسط میں کھڑا انتظامات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح تناؤ تھا۔ ایک ادھیڑ عمر مینیجر فائل لیے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور نذیر کی ہر ڈانٹ پر سر جھکا رہا تھا۔ یہ پھولوں کی سجاوٹ میں کمی کیوں ہے؟ میں نے کہا تھا کہ سفید گلاب فریش ہونے چاہیے۔ نذیر نے ایک گلدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ مینیجر نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، سر، وہ بارش کی وجہ سے ڈیلیوری لیٹ ہو گئی تھی، لیکن نذیر نے اسے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ بہانے نہیں، رزلٹ چاہیے مجھے۔ اگر اگلی بار ایسی کوتاہی ہوئی تو اپنا استعفیٰ جیب میں رکھ کر آنا۔ نذیر کی آواز کی گونج نے آس پاس کھڑے ویٹرز کے دل دہلا دیے۔ عدنان، جو ابھی ٹرے اٹھائے وہاں سے گزر رہا تھا، سہم گیا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یا اللہ، آج کی رات خیریت سے گزر جائے۔ اسے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ اگر آج کچھ گڑبڑ ہو گئی تو وہ برباد ہو جائے گا۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ بڑی بڑی گاڑیاں پورچ میں رک رہی تھیں اور شہر کے نامور لوگ ہال میں داخل ہو رہے تھے۔
خواتین کے زیورات اور مردوں کے مہنگے ملبوسات نے ماحول کو مزید بوجھل کر دیا تھا۔ عدنان جیسے غریب کے لیے یہ سب کچھ کسی خواب جیسا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایک ہی دنیا میں دو طرح کے لوگ کیسے بستے ہیں، ایک وہ جن کے کتوں کو بھی امپورٹڈ بسکٹ کھلائے جاتے ہیں، اور ایک وہ جو دو وقت کی روٹی کے لیے اپنی عزت نفس گروی رکھ دیتے ہیں۔ عدنان ٹرے میں جوس کے گلاس سجائے مہمانوں کے درمیان گھوم رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار دھندلا رہی تھیں۔ بخار کی شدت سے اس کا جسم تپ رہا تھا، مگر وہ مسکراہٹ کا نقاب اوڑھے ہر کسی کو ویلکم سر کہہ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر مرکزی دروازے پر پڑی، جہاں سے سیٹھ نذیر ایک انتہائی اہم مہمان کے ساتھ اندر داخل ہو رہا تھا۔ یہ مہمان شاید کوئی غیر ملکی ڈیلی گیٹ تھا۔ نذیر کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ تھی، مگر اس کی آنکھیں اب بھی شکاری کی طرح چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ نذیر نے اشارے سے ہیڈ ویٹر کو بلایا اور کچھ ہدایات دیں۔ ہیڈ ویٹر نے فوراً عدنان کی طرف اشارہ کیا۔ عدنان کا دل زور سے دھڑکا، اسے بلایا جا رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ نذیر کی میز کی طرف بڑھا۔ یہ لڑکا نیا ہے؟ نذیر نے عدنان کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی نظروں میں تحقیر تھی، جیسے وہ کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی ناکارہ چیز کو دیکھ رہا ہو۔ ہیڈ ویٹر نے عاجزی سے کہا، جی سر، یہ عدنان ہے، محنتی لڑکا ہے، آج یہ آپ کی میز پر سروس کرے گا۔ نذیر نے ایک سرد آہ بھری اور عدنان سے مخاطب ہوا، سنو لڑکے، میرے مہمان بہت خاص ہیں، اگر سروس میں ذرا سی بھی اونچ نیچ ہوئی تو یاد رکھنا میں صرف نوکری سے نہیں نکالتا بلکہ اس شہر میں جینا حرام کر دیتا ہوں، سمجھ گئے؟ عدنان نے خوف زدہ ہو کر سر ہلایا۔ جی جی صاحب، میں پورا خیال رکھوں گا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، جسے نذیر نے اس کی کمزوری سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ ڈنر شروع ہوا تو حال میں چمچوں اور پلیٹوں کے ٹکرانے کی دھیمی آوازیں گونجنے لگیں۔ عدنان پوری توجہ اور احتیاط سے کھانا سرو کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وہ پوری قوت ارادی سے خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ نذیر اپنے مہمان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، لیکن اس کی ترچھی نگاہیں مسلسل عدنان پر تھیں۔ عدنان جب سوپ کا پیالہ رکھنے کے لیے جھکا تو اسے چکر سا آیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے ایسا لگا جیسے زمین اس کے پیروں کے نیچے سے نکل رہی ہے۔ اس نے میز کے کونے کو پکڑ کر خود کو گرنے سے بچایا۔ یہ منظر نذیر نے دیکھ لیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ نشہ کر کے آئے ہو کیا؟ نذیر نے دبی ہوئی مگر سخت آواز میں پوچھا۔ عدنان نے فوراً خود کو سیدھا کیا اور گھبرا کر بولا، نہیں صاحب نہیں، بس طبیعت تھوڑی ناساز ہے، بخار ہے۔ نذیر نے ناگواری سے ناک چڑھائی۔ بیمار ہو تو گھر بیٹھو، یہاں ہوٹل کو ہسپتال بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ پانی لے کر آؤ، اور خبردار جب لڑکھڑائے۔ عدنان نے اس بات میں سر ہلایا اور کچن کی طرف بھاگا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اپنے منہ پر مارے اور اپنی جیب سے وہ تصویر نکالی۔ تصویر کو دیکھتے ہی اسے ایک عجیب سی طاقت ملی، ہمت ملی۔ تصویر میں ایک آدمی ایک چھوٹے بچے کو کندھے پر اٹھائے مسکرا رہا تھا۔ یہ تصویر ہی اس کا کل اثاثہ تھی۔ عدنان نہیں جانتا تھا کہ یہ آدمی کون ہے، مگر یتیم خانے کے انچارج نے اسے بتایا تھا کہ جب وہ انہیں ملا تھا تو یہ تصویر اس کے کپڑوں میں تھی۔ عدنان کو یقین تھا کہ یہ اس کا باپ ہے جو شاید اسے ڈھونڈ رہا ہوگا۔
ابو آپ کہاں ہیں؟ دیکھیے میں کتنی مشکل میں ہوں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ عدنان نے تصویر پر انگلی پھیرتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کر تصویر پر گرا، جسے اس نے فوراً صاف کر دیا۔ ہیڈ ویٹر کی آواز نے اسے پھر سے حقیقت کی دنیا میں لا کھڑا کیا۔ وہ پانی کا جگ اور کرسٹل کے گلاس ٹرے میں رکھ کر دوبارہ حال میں آ گیا۔ اب ماحول میں تناؤ مزید بڑھ چکا تھا۔ نذیر کسی بات پر بحث کر رہا تھا اور اس کا موڈ خراب لگ رہا تھا۔ عدنان جیسے ہی میز کے قریب پہنچا، نذیر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے رکنے کا کہا۔ عدنان بت کی طرح جم گیا۔ وہ انتظار کرنے لگا کہ کب اشارہ ملے اور وہ پانی سرو کرے۔ اسی دوران نذیر نے غصے میں میز پر مکہ مارا، جس سے کیٹلری جھنجھنا اٹھی۔ عدنان جو پہلے ہی خوفزدہ اور بیمار تھا، اس اچانک آواز سے بو کھلا گیا۔ اس کے ہاتھ سے ٹرے کا توازن بگڑنے لگا۔ اس نے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کی کونی نذیر کی کرسی کی پشت سے ٹکرائی اور ٹرے میں موجود پانی کا بھرا ہوا جگ اور کانچ کے گلاس سیدھے نذیر کی گود اور میز پر جا گرے۔ چھن 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 شیشے ٹوٹنے کی زوردار آواز نے پورے حال میں سناٹا طاری کر دیا۔ پانی نذیر کے مہنگے سوٹ کو بھگو چکا تھا اور ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑے قالین پر بکھر گئے تھے۔ موسیقی بند ہو گئی۔ تمام مہمانوں کی گفتگو رک گئی اور سینکڑوں آنکھیں اس خوفناک منظر پر مرکوز ہو گئیں۔ عدنان کا سانس خشک ہو گیا، اس کا چہرہ پھک پڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے موت کو دعوت دے دی ہے۔ نذیر آہستہ سے اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس کے چہرے پر لگی ہوئی پانی کی بوندیں اس کے غصے کی تپش سے ابل رہی تھیں۔ اس کا رنگ سرخ ہو چکا تھا اور ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں۔ وہ خاموش تھا، مگر یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ عدنان نے کامتے ہوئے ہونٹوں سے کچھ کہنا چاہا، صاحب معاف، مگر الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے۔ نذیر نے اپنی بھیگی ہوئی کوٹ کی آستین جھاڑی اور پھر آہستہ آہستہ عدنان کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ عدنان خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹا، مگر اس کی ٹانگوں نے جواب دے دیا تھا۔ وہ وہیں بت بنا کھڑا رہا۔ نذیر اب اس کے بالکل سامنے تھا۔ اس کا قد عدنان سے کچھ اونچا تھا اور اس کا رعب عدنان کی روح کو فنا کرنے کے لیے کافی تھا۔ تم نے میری پارٹی خراب کر دی، نذیر نے دانت پیس کر کہا۔ اس کی آواز اتنی دھیمی اور خطرناک تھی کہ قریب بیٹھے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، 2 ٹکے کے آدمی؟ اور پھر اچانک نذیر کا ہاتھ اٹھا، ہوا میں بلند ہوا اور پوری قوت کے ساتھ عدنان کے منہ پر پڑا۔ چٹاخ! تھپڑ کی آواز اتنی زوردار تھی کہ حال کے آخری کونے تک سنائی دی۔ عدنان جو پہلے ہی کمزوری سے نڈھال تھا، اس ضرب کو برداشت نہ کر سکا اور کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح زمین پر جا گرا۔ اس کے منہ سے خون کی ایک باریک لکیر بہہ نکلی اور اس کے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگیں۔ مگر یہ تو ابھی شروعات تھی۔ نذیر کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا اور وہ اپنی انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھا۔ اس نے گرتے ہوئے عدنان کو گریبان سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی۔ اٹھو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نذیر احمد کا سوٹ خراب کرنے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ نذیر دھاڑا۔ مہمان دم سادھے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ کوئی بھی آگے بڑھ کر نذیر کو روکنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ سب اس کے مزاج سے واقف تھے۔ عدنان نے روتے ہوئے نذیر کے ہاتھ پکڑ لیے۔ خدا را صاحب رحم کریں،
غلطی ہو گئی، مجھے مت مارے، میں مر جاؤں گا۔ اس کی فریاد میں اتنا درد تھا کہ پتھر بھی پگھل جاتا، مگر نذیر کا دل پتھر کا نہیں لوہے کا ہو چکا تھا، جس پر جذبات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ غلطی، یہ غلطی نہیں، جرم ہے، اور اس جرم کی سزا تمہیں ملے گی۔ نذیر نے اسے جھنجھوڑا۔ عدنان کی جیب سے وہ تصویر تھوڑی سی باہر نکل آئی تھی، مگر ابھی کسی کی نظر اس پر نہیں تھی۔ یہ منظر زندگی کی تلخ ترین حقیقت کی عکاسی کر رہا تھا، جہاں ایک باپ اپنے ہی بیٹے کو مار رہا تھا، اور بیٹا اپنے باپ سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ دونوں اس عظیم رشتے سے انجان تھے جو قدرت نے ان کے درمیان قائم کیا تھا۔ نذیر جو 20 سال سے اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہا تھا، آج اسی بیٹے کو اپنے پیروں تلے روند رہا تھا، اور عدنان جو باپ کے سائے کو ترس رہا تھا، آج اسی باپ کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا تھا۔ تقدیر شاید ان دونوں پر ہنس رہی تھی کہ دیکھو انسان کتنا بے بس اور لا علم ہے۔ نذیر نے سیکیورٹی گارڈز کو آواز دی، کہاں مر گئے ہو سب؟ اٹھا کر باہر پھینکو اس کچرے کو، اور اس بات کو یقینی بناؤ کہ یہ دوبارہ اس علاقے میں نظر نہ آئے گا۔ گارڈز بھاگتے ہوئے آئے اور عدنان کو بازوؤں سے پکڑ لیا۔ عدنان نے مزاحمت کی کوشش کی، وہ نذیر کے قدموں میں گرنا چاہتا تھا۔ صاحب میری تنخواہ، صاحب میری ماں، نہیں صاحب مجھے پیسوں کی ضرورت ہے پلیز۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا یا سچ، اس وقت صرف وہ جانتا تھا کہ اسے نوکری بچانی ہے، ورنہ بھوک اسے مار دے گی۔ نذیر نے حقارت سے منہ پھیر لیا۔ لے جاؤ اسے۔ عدنان کی چیخیں حال کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، مگر وہاں موجود اشرافیہ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ ان کے لیے یہ ایک محض ڈرامہ تھا جو ان کے بورنگ ڈنر میں تھوڑی ہلچل پیدا کر گیا تھا، لیکن جیسے ہی گارڈ نے عدنان کو گھسیٹنا شروع کیا، عدنان نے آخری کوشش کے طور پر خود کو چھڑایا اور نذیر کے پیروں سے لپٹ گیا۔ صاحب خدا کے لیے ایسا نہ کریں، آپ کو آپ کے بچوں کا واسطہ، اگر آپ کا کوئی بیٹا ہے تو اس کا واسطہ مجھے معاف کر دیں۔ بیٹے کا نام سنتے ہی نذیر کو جیسے کرنٹ لگا ہو، یہ لفظ اس کی دکھتی رگ تھا۔ اس نے غضبناک ہو کر عدنان کو اپنی ٹانگ سے جھٹکا دیا اور پوری قوت سے اس کے سینے پر لات ماری۔ خبردار جو تو نے میرے بیٹے کا نام اپنی گندی زبان سے لیا۔ اس زوردار ٹھوکر سے عدنان دور جا گرا، اور اسی دھکے کے دوران اس کی شرٹ کی جیب سے وہ پرانی بلیک اینڈ وائٹ تصویر نکل کر ہوا میں لہراتی ہوئی فرش پر گر پڑی۔ تصویر سیدھی گری تھی اور فانوس کی روشنی براہ راست اس پر پڑ رہی تھی۔ یہ تصویر نذیر کے جوتوں سے محض چند انچ کے فاصلے پر تھی۔ عدنان درد سے کراہ رہا تھا اور اس کی نظریں اپنی تصویر پر تھیں۔ وہ تصویر اٹھانا چاہتا تھا، مگر جسم میں ہلنے کی سکت نہ تھی۔ نذیر کا سینہ غصے سے پھول رہا تھا۔ وہ مڑا تاکہ واپس اپنی کرسی پر بیٹھ سکے، لیکن جیسے ہی اس کی نظر نیچے پڑی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی آنکھیں اس چھوٹی سی تصویر پر گڑ گئیں۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہے، وقت جیسے تھم گیا ہو، حال کا شور غائب ہو گیا، اور صرف اس تصویر کی خاموش پکار رہ گئی۔ نذیر نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ کیا یہ اس کا وہم ہے یا شراب کا نشہ؟ لیکن تصویر حقیقت تھی، وہی تصویر جو 20 سال پہلے اس نے خود بنوائی تھی، جس میں وہ اپنے 3 سالہ بیٹے عدنان کو کندھے پر اٹھائے میلے میں کھڑا تھا۔ نذیر کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے، اس کے چہرے سے خون غائب ہو گیا۔ وہ جو ابھی شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا، اب سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا۔
سیٹھ نذیر احمد کی نظریں اس بوسیدہ بلیک اینڈ وائٹ تصویر پر اس طرح جمی ہوئی تھیں جیسے کوئی پیاسا صحرا میں پانی کی بوند کو دیکھ رہا ہو۔ وہ تصویر جس کے کنارے مڑے ہوئے تھے اور جگہ جگہ سے رنگ اڑ چکا تھا، اس وقت نذیر کے لیے کائنات کی سب سے قیمتی شے بن چکی تھی۔ اس کے دماغ میں یادوں کا ایک طوفان امڈ آیا تھا جو پچھلے 20 سالوں سے کہیں لاشعور کے تہخانے میں قید تھا۔ یہ وہی تصویر تھی جو اس نے اپنے بیٹے عدنان کی 3ری سالگرہ پر شالامار باغ میں کھینچی تھی۔ اس وقت وہ خود بھی جوان تھا اور اس کی مونچھیں سیاہ تھیں۔ اس تصویر میں وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ہوا میں اچھال رہا تھا اور عدنان کے معصوم چہرے پر ہنسی بکھری ہوئی تھی۔ نذیر کا دل اس زور سے دھڑکا کہ اسے لگا پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس کے کانوں میں سناٹا تھا، حالانکہ حال میں ابھی بھی دبی دبی سرگوشیاں جاری تھیں، مگر نذیر کے لیے وقت تھم چکا تھا۔ وہ جھکا، اس کا مغرور کمر جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا آج اس کاغذ کے ٹکڑے کے سامنے دوہرا ہو گیا ہے۔ اس کے ہاتھ کب کبا رہے تھے۔ اس نے لرزتی انگلیوں سے تصویر کو چھوا، جیسے یقین کرنا چاہتا ہو کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ اس کے پوروں میں ایک عجیب سی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ وہی تصویر تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ اس کے عقب میں کھڑے گارڈز جو عدنان کو گھسیٹنے کے لیے تیار تھے، نذیر کی اس حرکت پر حیران رہ گئے اور ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے کہ اچانک اس سخت گیر مالک کو کیا ہو گیا ہے۔ مینیجر نے ہمت کر کے تھوڑا آگے بڑھ کر کہا، سر آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ میں اسے ابھی پھینکواتا ہوں باہر۔ مینیجر کی آواز نذیر کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتری۔ وہ جو ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھا اچانک ایک زخمی شیر کی طرح پلٹا اور مینیجر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی وحشت اور درد تھا جسے دیکھ کر مینیجر کے الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ ہاتھ مت لگانا۔ نذیر کے لبوں سے بمشکل یہ الفاظ نکلے۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی جیسے گلے میں کانٹے چبھے ہوں۔ خبردار جو کسی نے اسے ہاتھ بھی لگایا۔ نذیر اچانک دھاڑا۔ اس کی آواز میں اتنا درد اور کرب تھا کہ پورے حال میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ مہمان جو کھانا کھا رہے تھے ان کے ہاتھ رک گئے، چمچ پلیٹوں میں رہ گئے۔ سب کی نظریں نذیر پر تھیں جب زمین پر بیٹھ چکا تھا۔ جیاں شہر کا سب سے بڑا ٹائکون اپنی کروڑوں روپے کی ڈنر پارٹی اور غیر ملکی مہمانوں کو بھول کر اس میلے کچیلے ویٹر کے پاس زمین پر بیٹھا تھا۔ عدنان جو درد کی شدت سے کرا رہا تھا اور جس کی آنکھیں نیم وا تھیں، اس نے دھندلی نظروں سے دیکھا کہ وہی ظالم شخص جو ابھی اسے مار رہا تھا اب اس کے سامنے بیٹھا ہے۔ عدنان خوف سے سمٹ گیا۔ اسے لگا کہ شاید نذیر اسے مزید مارنے کے لیے بیٹھا ہے۔ اس نے اپنے زخمی ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا اور روتے ہوئے گڑ گڑایا، مجھے مت ماریں صاحب، میں چلا جاؤں گا، قسم لے لیں میں کبھی شکل نہیں دکھاؤں گا، بس اور مت ماریں۔ عدنان کی ان التجاؤں نے نذیر کے دل کے 1000 ٹکڑے کر دیے۔ یہ الفاظ نذیر کے لیے نشتر بن گئے۔ وہ بیٹا جسے اس نے پھولوں کی طرح پالا تھا آج اسی کے سامنے زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، اور وہ بھی خود اسی سے، اپنے باپ سے۔ نذیر کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بند ٹوٹ گیا۔ وہ ضبط نہ کر سکا۔ اس کی زندگی کے اصول، اس کی انا، اس کا رتبہ، سب کچھ آنسوؤں میں بہہ گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے عدنان کے چہرے کے آگے سے ہاتھ ہٹائے۔ عدنان نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں
اور نذیر کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے وہاں اب وہ درندہ نظر نہیں آیا جس نے اسے ٹھوکر ماری تھی، بلکہ وہاں ایک لاچار اور ٹوٹا ہوا بوڑھا انسان تھا۔ نذیر نے اپنی لرزتی ہوئی ہتھیلی عدنان کے گال پر رکھی جہاں اس کے تھپڑ کا نشان تھا۔ نشان ابھی تک سرخ تھا۔ نذیر کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی۔ میں نے تمہیں مارا؟ نذیر پاگلوں کی طرح اپنے ہی ہاتھوں کو دیکھنے لگا جن سے اس نے اپنے لختے جگر پر تشدد کیا تھا۔ مہمان اب اپنی نشستوں سے کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ سیٹھ نذیر کو شاید دل کا دورہ پڑا ہے یا وہ ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ کچھ لوگ آگے بڑھے۔ سیٹھ صاحب آپ ٹھیک تو ہیں؟ ڈاکٹر کو بلائیں؟ ایک کاروباری دوست نے پوچھا، مگر نذیر نے کسی کی نہیں سنی۔ اس نے دونوں بازو پھیلا کر عدنان کے کمزور اور نڈھال وجود کو زمین سے اٹھایا۔ عدنان کے کپڑوں پر سالن اور مٹی لگی ہوئی تھی اور نذیر کا قیمتی سوٹ اس سے خراب ہو رہا تھا، مگر نذیر کو اب کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے عدنان کو ایسی سینے سے لگایا جیسے کوئی ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو پاتی ہے۔ عدنان کا سر نذیر کے کندھے پر ڈھلک گیا۔ وہ بخار اور چوٹ کی وجہ سے ہوش کھو رہا تھا۔ نذیر نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور وہیں موجود VIP کرسی پر بٹھا دیا جس پر ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک وزیر بیٹھا تھا۔ لوگ حیرت کے سمندر میں غرق تھے کہ یہ ویٹر جس کی اوقات 2 کوڑی کے نہیں، اسے سیٹھ نذیر اپنی مخصوص کرسی پر بٹھا رہا ہے۔ نذیر نے فوراً میز سے پانی کا گلاس اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے عدنان کے منہ سے لگایا۔ پی لو بیٹا، تھوڑا پانی پی لو۔ نذیر کے منہ سے لفظ بیٹا نکلا تو وہ خود چونک گیا، مگر یہ الفاظ اس کے دل کے گہرائیوں سے نکلے تھے۔ عدنان نے مشکل سے 2 گھونٹ پانی پیا اور پھر اس کی گردن ایک طرف لڑھک گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ نذیر کی چیخ نکل گئی، ڈاکٹر، کوئی ڈاکٹر ہے یہاں؟ ایمبولینس بلاؤ، جلدی کرو۔ وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی تڑپ تھی کہ حال میں موجود ہر شخص ہل گیا۔ مینیجر بھاگتا ہوا آیا، سر ایمبولینس بلا لی ہے، ڈاکٹر راستے میں ہے۔ نذیر نے عدنان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ ہاتھ کتنا کھردرا اور سخت ہو چکا تھا۔ محنت مشقت نے ان نرم و نازک ہاتھوں کی کیا حالت کر دی تھی۔ نذیر کو وہ ننھا سا ہاتھ یاد آیا جو اس کی انگلی پکڑ کر چلتا تھا۔ نذیر زارو قطار رو رہا تھا۔ وہ بار بار عدنان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ رہا تھا جو بخار سے بھٹی کی طرح تپ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ مہمانوں میں چیمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ یہ ویٹر کون ہے؟ سیٹھ صاحب اسے جانتے ہیں کیا؟ کہیں یہ ان کا کوئی رشتہ دار تو نہیں؟ طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن نذیر ان سب سے بے نیاز، بس عدنان کے ہوش میں آنے کا منتظر تھا۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور عدنان کے ماتھے سے خون صاف کرنے لگا جو گرنے کی وجہ سے نکلا تھا۔ خون دیکھ کر نذیر کی روح کانپ گئی۔ یہ اس کا اپنا خون تھا جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے بہایا تھا۔ پچھتاوے کی آگ اسے اندر ہی اندر جلا رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ قدرت نے کتنا بھیانک انتقام لیا ہے۔ 20 سال تک وہ جس بیٹے کے لیے تڑپتا رہا، آج وہ ملا تو کس حال میں، اور ملا بھی تو اس طرح کہ باپ ہی اس کا مجرم بن گیا۔ نذیر نے عدنان کی قمیض کا بٹن کھولا تاکہ اسے سانس لینے میں آسانی ہو۔ جیسے ہی بٹن کھلا، نذیر کی نظر عدنان کے گلے میں موجود ایک دھاگے پر پڑی جس میں ایک چھوٹا سا تعویذ جو چاندی کا تھا لٹک رہا تھا۔
نذیر نے جلدی سے وہ تعویذ باہر نکالا۔ یہ وہی تعویذ تھا جو اس کی مرحومہ بیوی نے منت مانگ کر عدنان کو پہنایا تھا اور اس پر آیت الکرسی کنندہ تھی۔ اب رہی صحیح کسر بھی پوری ہو گئی تھی۔ اگر تصویر پر اسے 1% بھی شک تھا تو اس تعویذ نے وہ بھی ختم کر دیا۔ یہ عدنان ہی تھا، اس کا اپنا کھویا ہوا عدنان۔ نذیر نے اس تعویذ کو چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا۔ اس منظر نے دیکھنے والوں کے دل بھی پگھلا دیے تھے۔ وہ مغرور سیٹھ اب ایک بے بس باپ بن چکا تھا۔ ایمبولینس کے سائرن کی آواز سنائی دی۔ نذیر نے کسی کا انتظار نہیں کیا، اس نے عدنان کو خود اپنی گود میں اٹھایا۔ حالانکہ عدنان کا وزن اٹھانا اس عمر میں اس کے لیے مشکل تھا، مگر باپ کی محبت نے اسے جوانوں جیسی طاقت دے دی تھی۔ وہ حال سے باہر کی طرف بھاگا۔ مہمان راستہ چھوڑتے گئے۔ بارش تھم چکی تھی، لیکن نذیر کے چہرے پر آنسوؤں کی بارش جاری تھی۔ اس نے عدنان کو اسٹریچر پر لٹایا اور خود بھی ایمبولینس میں سوار ہو گیا۔ سب سے بہترین ہسپتال لے چلو، اگر اسے کچھ ہوا تو میں ہسپتال خرید کر آگ لگا دوں گا۔ نذیر نے ڈرائیور اور پیرامیڈکس عملے پر چیخ کر کہا۔ ہسپتال کے راستے میں نذیر نے ایک پل کے لیے بھی عدنان کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وہ اس کے زرد چہرے کو دیکھتا رہا اور ماضی کی فلم اس کی آنکھوں کے سامنے چلتی رہی۔ وہ دن جب عدنان گم ہوا تھا، ریلوے اسٹیشن کی بھیڑ، اور پھر 20 سال کی تنہائی اور تلاش۔ نذیر نے کتنے مزاروں پر منتیں مانی تھی، کتنے اخباروں میں اشتہارات دیے تھے، مگر عدنان زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ اور آج وہ اس کے ہوٹل میں اس کی ناک کے نیچے بطور ویٹر کام کر رہا تھا اور وہ اسے پہچان نہ سکا۔ نذیر کو اپنی بصیرت اور دولت پر لعنت بھیجنے کا دل کر رہا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹروں کی ٹیم نے عدنان کو ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کر دیا۔ نذیر کو باہر روک دیا گیا۔ وہ شیشے کے دروازے سے اندر دیکھ رہا تھا، جہاں ڈاکٹرز عدنان کو آکسیجن لگا رہے تھے اور ڈرپ لگا رہے تھے۔ وقت کا ایک ایک لمحہ نذیر پر صدیوں کی طرح گزر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہوٹل کا مینیجر اور کچھ خاص دوست بھی ہسپتال پہنچ گئے، مگر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ نذیر سے کچھ پوچھیں۔ نذیر راہداری میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی حالت خراب تھی، ٹائی ڈھیلی ہو چکی تھی، کوٹ پر خون اور مٹی کے دھبے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھاتا اور خاموشی سے کچھ مانگتا، پھر شیشے کے قریب جا کر عدنان کو دیکھتا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ نذیر جھپٹ کر اس کے پاس پہنچا۔ کیسا ہے وہ؟ ہوش آیا اسے؟ کوئی خطرے کی بات تو نہیں؟ نذیر نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ڈاکٹر نے ماسک ہٹاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، سیٹھ صاحب، مریض کی حالت کافی تشویشناک اور شدید بخار اور کمزوری ہے، اور سر پر چوٹ لگنے سے اندرونی صدمہ پہنچا ہے۔ اور ڈاکٹرز کا اور کیا؟ نذیر کا دل ڈوبنے لگا، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ کافی عرصے سے شدید ذہنی دباؤ اور غذائی قلت کا شکار ہے۔ اس کے جسم پر پرانی چوٹوں کے نشان بھی ہیں، جیسے اس پر تشدد کیا جاتا رہا ہو۔ ڈاکٹر کے ان الفاظ نے نذیر کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ خود بھی اس تشدد میں شامل ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے میرا بچہ صحیح سلامت چاہیے۔ دنیا کا جو مرضی علاج کریں، جتنا مرضی پیسہ لگے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس اسے بچا لیں۔ نذیر نے ڈاکٹر کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، فی الحال اسے ICU میں رکھا ہے، ہوش آنے پر کچھ وقت لگ سکتا ہے۔
ڈاکٹر چلا گیا اور نذیر وہیں بینچ پر ڈھہ گیا۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ مینیجر نے ہمت کر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سر آپ گھر چلے جائیں، آرام کریں، ہم ہیں یہاں۔ نذیر نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ گھر؟ میرا گھر وہاں ہے جہاں میرا بیٹا ہے، میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ مینیجر ہکا بکا رہ گیا۔ بیٹا؟ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ویٹر آپ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر کار سوال پوچھ ہی لیا گیا۔ وہاں موجود تمام لوگ سانس روک کے جواب کے منتظر تھے، اور نذیر نے گہری سانس لی اور اپنی جیب سے وہ مڑی ہوئی تصویر نکالی۔ اس نے وہ تصویر مینیجر کے ہاتھ میں تھما دی اور پھر اپنی جیب سے اپنا بٹوا نکال کر اس میں سے ایک اور تصویر نکالی جو بالکل نئی اور صاف تھی، لیکن یہ اسی پرانی تصویر کی کاپی تھی جو نذیر ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ دیکھو اسے، نذیر نے بھاری آواز میں کہا۔ یہ دونوں تصویریں ایک ہی ہیں۔ وہ تصویر جو اس لڑکے کی جیب سے گری وہ اصل ہے، اور یہ جو میرے پاس ہے یہ اس کی یاد ہے۔ یہ لڑکا کوئی ویٹر نہیں ہے، یہ عدنان ہے، نذیر احمد کا خون، اس ہوٹل کا وارث اور میری زندگی کا واحد سرمایہ۔ نذیر کی آواز میں جو یقین اور درد تھا اس نے سب کو خاموش کروا دیا۔ مینیجر نے حیرت سے دونوں تصویروں کو ملایا تو اس کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ واقعی وہ دونوں ایک ہی تصویریں تھیں۔ سب لوگ حیرت زدہ تھے کہ تقدیر نے ایسا کیسے کھیل کھیلا ہے۔ بادشاہ کا بیٹا فقیر بن کر اسی کے در پر پہنچا اور بادشاہ نے اسے بھیک دینے کی بجائے ٹھوکر مار دی۔ نذیر نے نم آنکھوں سے ICU کے دروازے کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ 20 سال کہاں رہا، کن حالات سے گزرا، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے، اتنا پتہ ہے کہ آج کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور ہسپتال کی سفید روشنیوں میں ایک باپ اپنی کھوئی ہوئی دنیا کے واپس ملنے پر شکر ادا کر رہا تھا اور اپنے کیے پر ماتم بھی۔